مراد آباد شہر کے رہنے والے علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ملک ہندوستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا خوبصورت بیان فرمایا ہے سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ اس بیان کو پورا سنیں اور دیکھیں کہ سید کفایت اللہ علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ملک ہندوستان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے ہندوستان میں، آج بھی وہ تاریخ رقم ہے۔ لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے، اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے۔ انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین، اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے۔ اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا، اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز، اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے، میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔
اور پھر کہا گنگناتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا سخن رہ جائے گا میرے عزیزو یہ نعت پاک پڑھ کر کے آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی قربانی کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پھانسی لگا بھی تھی آپ شہید ہوئے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ابھی انڈیپینڈنس ڈے آنے والا ہے آزادی کا دن منایا جائے گا لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے علماء کی قربانیوں کو تازہ کریں اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک پر اور اس سرزمین پر ہمارا بھی خون ہے ایک نہیں 30,000 علماء ایسے ہیں جن کو دلی سے لے کر کشمیر تک ہر درخت پر پھانسی دی گئی تھی ہاں ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں صرف 2-4 لوگوں کی فوٹو لے کر کے تم نہ مت گھومو ہاں اب سنو کفایت علی کافی کیا یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں ہمیشہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ مٹا کر کے ختم کر دے کربلا سے یہ بات چلی آ رہی ہے توجہ کربلا میں ان بچوں کو قتل کرنے کا مطلب کیا تھا ڈر تھا کہ کہیں کوئی چنگاری پھر شعلہ نہ بن جائے ہمیشہ ظالم کو یہ خوف لگا رہتا ہے کوئی چنگاری شعلہ نہ بن جائے کفایت علی کافی سے ڈر تھا پھانسی دے دی گئی 8 دن تک جشن منایا تھا 8 دن تک کیونکہ وہ عاشق رسول تھے فنا فی الرسول تھے کفایت علی کافی اور دنیا کو حضور کے عشق سے ہی ڈر لگتا ہے جب پھانسی دی گئی تو 8 دن تک جشن منایا کیا مولوی چلا گیا مولانا چلا گیا جو ناموس رسالت اور محبت رسول عزت رسول پر لوگوں کو جمع کرتا تھا چلا گیا ختم ہو گیا ان کی یہ خوشی زیادہ دن لمبی نہیں چلی ان کی یہ خوشی زیادہ دن لمبی نہیں چلی اس لیے کہ قدرت کا قانون کچھ اور ہے تم اس طرف کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی دے رہے تھے اس طرف مولا بریلی میں احمد رضا کو پیدا کر رہا انگریزوں کی خوشی زیادہ دن نہ چل سکی ایک کفایت علی کو تم نے عشق رسول کی بنیاد پر پھانسی دے دی اور مولا نے پڑوس شہر میں بریلی میں ایک ایسا عاشق رسول پیدا کیا جس نے اپنے قلم سے 1-2 نہیں کروڑوں کے دلوں میں عشق رسول بٹھا دیا پھر ہر جگہ سے آواز آنے لگی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ ہاں یہ ہر بچہ آج بھی کہہ رہا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھانسی دے کر کے ختم کر دیا جائے گا یہ علماء حق کو گرفتار کر کے اسلام پر پابندی لگا دی جائے گی نہیں سنو ہمارا قانون کچھ اور ہی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ تو بچے کو یاد ہے پھانسیاں موت اور قتل اسلام کو روکتی نہیں ہے بلکہ اسلام کی ہریالی میں ہمارا خون اور نفع دیتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ کو دیکھوں بتاؤں